مشاعرے سے پہلے اپنا قیصر اقبال صاحب کی کتاب کی رمائی سے پہلے کچھ وضاحت کریں. شکریہ. ڈاکٹر رضوان. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ آئے اپنی محبت، پیار اور عقیدت قیصر بھائی کے لیے دکھانے کے لیے، اور اس پورے پروگرام کے پیچھے جن 3 لوگوں کا ہاتھ ہے اور کوشش ہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر الیاس وورا پیش رہے ہیں پلیز. ڈاکٹر ریحان، ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا یہ، اور اس کے بعد یہ سارے دوست یہاں جمع ہو پائے. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ناچیز سے یہ توقع کی جائے کہ میں قیصر بھائی کے بارے میں، ان کی پرتکلف بھرپور شخصیت کے بارے میں، اور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کے بارے میں کچھ کہوں. یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. میرے پاس نہ تو وہ الفاظ ہیں اور نہ ہی میری ایسی نظر ہے، نہ مطالعہ کہ میں ان موضوعات پہ بات کر سکوں یا انصاف کر سکوں. میرے دل میں اور آپ سب کے دلوں میں قیصر بھائی کے لیے جو عزت، احترام، عقیدت، پیار ہے، وہ یوں ہی بلا وجہ نہیں ہے. یہ بات میں ان سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور آج آپ دوستوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قیصر بھائی یہ پاکستان سے امریکہ آنے والی ہجرت نہیں کرتے تو آج ہمیں ان سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا. قیصر بھائی سے میری پہلی ملاقات کراچی میں ایک مشترکہ رشتہ دار کے گھر میں ہوئی. کراچی میوزک ہاؤس سے کچھ کیسٹس خرید کے وہاں پہنچے تھے. اس میں کچھ انڈین کلاسیکل میوزک کے کیسٹس تھے اور کچھ نایاب فلمی گانوں کے. وہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی. میرا شوق دیکھ کر انہوں نے وہ کیسٹس مجھ سے شیئر کیے. اس کے بعد 20 سال پہلے کی یہ بات ہے. ہماری اصل ملاقات رچمنڈ میں ہوئی. عیدگاہ سے باہر نکلتے ہوئے نگہت باجی اور قیصر بھائی کے ساتھ. وہ پورا عید کا دن قیصر بھائی کے ساتھ گزرا. اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے مایہ ناز مصور ہی نہیں ہیں بلکہ ایک خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں. انہوں نے مجھے بہت سارے گانے سنائے رفیع صاحب کے، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا. ایک نئے جہت کا، ایک نئی موسیقی سے ریلیٹڈ بات کا انٹروڈکشن ہوا میرے لیے. جس پیار اور عقیدت سے قیصر بھائی نے محمد رفیع صاحب کا ذکر کیا اور ان کے گانے سنائے، میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنے تھے. ان کا پیشن، ان کی ہر بات اور ان کے ہر لہجے سے آیا تھا. ایک ایسی پازیٹیو انرجی تھی جس نے مجھے سرشار کر دیا. اب سے پہلے کہ یہ صرف نہ مصور ہیں بلکہ خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں، مجھے آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک معیاری شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. دوستو، یہ ساری باتوں کا ایک شخص میں ہونا شاید ممکن ہو کہ وہ مصور بھی ہو، ادیب بھی ہو، شاعر بھی ہو، گلوکار بھی ہو، لیکن یہ بات کہ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے اس میں ایک ایسی خوبصورت اللہ نے صلاحیت رکھی ہو کہ ایک دفعہ کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص ایک دفعہ مل لے، عمر بھر کے لیے فریفتہ ہو جائے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. جو روح کی پیورٹی ہے، جو سادگی ہے، جو طبیعت کی شائستگی ہے، یہ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی. شاعر نے کہا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی. صوفی منش قیصر بھائی آپ کے رچمنڈ کے لیے بالخصوص اور ورجینیا اور شاید اس پورے ملک کے لیے بالعموم ایک تحفہ ہے.
اقبال پر، فکر اور فلسفے پر، روحانیت پر، کائنات کے اس نظام پر، جسم اور روح سے اس قیمتی تعلق پر آپ نے اگر ان سے کبھی بات نہیں کی تو ضرور کیجیے گا. ایسا مفصل، مدلل اور محبت بھرا گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا کہ شاید عمر بھی کم پڑے. یہ کتاب جو قیصر بھائی نے لکھی ہے، یہ محمد رفیع صاحب کی محبت اور عقیدت میں لکھی ہے، لیکن یہ دراصل ان کی اپنی شخصیت کی ایک ذرا سی جھلک ہے. اس کتاب میں انہوں نے کئی موضوع چھیڑے ہیں، تصوف، روحانیت، ان سب چیزوں کا ایک ایسا رخ دکھایا ہے کہ لگتا ہے کسی صوفی نے نہایت نیاز مندی سے اپنے محبوب کو خراج عقیدت پیش کیا. جب کوئی صوفی اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے نا تو وارفتگی اور جذب کی نئی منزلیں طے ہوتی ہیں. دکھاوا، ریاکاری، تصنع اور بناوٹ کا دور دور تک ذکر نہیں ہوتا. یہ آپ کو اس کتاب کے ہر صفحے میں نظر آئے. ایک بات اور جو اس کتاب کی نمایاں ہے وہ یہ کہ یہ کتاب محمد رفیع صاحب کی سوانح حیات نہیں ہے، بلکہ ان کی موسیقی کا ایک سفر ہے. اور اس سفر میں جب ہم مصنف کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں محمد رفیع صاحب کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، بلکہ محمد رفیع صاحب سے وابستہ جتنے لوگ رہے ہوں ان کی زندگی میں، اور جتنے لوگ بھی موسیقی سے جڑے ہوں اس دور میں، ان سب کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ جاننے کو ملتا ہے. خدا قیصر بھائی کو نظر بد سے بچائے اور انہیں ایک لمبی اور صحت مند عمر عطا فرمائے. اس کتاب میں قیصر بھائی نے اپنی اردو پہ دسترس بھی واضح کر دی. ہر جملہ ان کی ثناکاری کا غماز ہے. ایسی ایسی ترکیبیں اور اصطلاحات ہیں کہ دل واہ واہ کرنے لگتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعے پر دھیان دیں یا لکھنے والے کی مہارت کی اور اردو دانی کی داد. کچھ ترکیبیں جو موسیقی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اردو میں ہے ہی نہیں، وہ قیصر بھائی نے ان ٹیکنیکل ٹرمز کو نہ صرف ایک خوبصورتی سے ان کا اختراع کیا ہے، واضح کیا ہے، ڈسکرائب کیا ہے. اس کے لیے اردو زبان ہمیشہ کے لیے ان کی زیر بار رہے گی. کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نثر نہیں شاعری پڑھ رہے. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں اور پھر قیصر بھائی کو مائک سونپتا ہوں کہ اس کتاب کے دو بڑے ہی خوبصورت پہلو. ایک وہ ہے جب قیصر بھائی گانے کے سیاق و سباق سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، جب ہمیں اس دور کے بارے میں بتاتے ہیں جب وہ گانا لکھا گیا، کمپوز ہوا، گایا گیا، اور ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس کوشش اور کاوش میں شریک رہے. یہ بتاتے وقت ان کا لہجہ بیانیہ ہے، جیسے کہ کوئی داستان گو یا افسانہ نگار قصہ سنا رہا. لیکن جب گانے کی حیت پر بات کرتے ہیں، اس کے اسٹرکچر کو، راگ اور سروں کو، آواز کے اتار چڑھاؤ کو، موسیقیت کو، ماحول کو، اور ان سب سے جو سما بنتا ہے، جب اس کو بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی شاعر بات. ایک وارفتگی اور خود سپردگی ہے جو انہیں بہا لے جا رہی ہے، اور وہ اس موج میں خود بھی بہتے جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی بہا لے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا اقتباس کتاب سے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور اس اقتباس میں، اس چھوٹے سے حصے میں، یہ ایک ان کا چیپٹر ہے آواز کے نام. صرف 1.5 صفحے کا ہے، لیکن ایسا جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. جو لوگ موسیقی کو اور انڈین اور موسیقی کو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں پوجا یہاں ہے تو ان سے بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن باقی لوگ بھی جو جانتے ہیں وہ سارے گاما پادھا نیسا کے 7 سروں کو بہت اچھی طرح سے سن بھی چکے ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے. سا کو کھرج، رے کو رکھپ اور گا کو گندھار، اور اس طرح کے نام اس کے ہیں. اب اس کا ذرا تذکرہ قیصر بھائی کی زبانی سنیں. یہ بات بھی اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ اب میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کہ انسان کے گرد و عواقب میں جو ماحول قائم ہے اس میں مستقل نغماتی کیفیت ہے. ایک سمفنی ہے،
جو ہمارے ماحول کو اپنے جادوئی اثر میں رکھے ہوئے. ساز فطرت سے نکلتی ایک جھنکار ہے جس کی گونج سے کاروبار حیات قائم ہے ترنم ریز قانون سحر کا تار تار. فضا اور ماحول میں بے شمار آوازیں ہیں جن میں پرندوں کی چہکار، چڑیوں کی چہچہاہٹ، بلبل کی کوک، پپیہے کی پی، کئی اور رسیلی اور نغماتی آوازیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. بے شمار آوازیں ایسی ہیں جنہیں عمومی طور پر سنا نہیں جا سکتا. اور جیسا کہ ہر انسان کا ذوق سماعت مختلف ہے، اسی طرح قوت سماعت بھی مختلف ہے. کئی لوگ سناٹے کو بھی شور سمجھتے ہیں اور کئی شور میں بھی کچھ نہیں سن پاتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماحول میں ایک پر اثر نغماتی وجدان موجود ہے. فطرت نے ہمارے گرد حسیات کی خاطر و مدارت کے لیے طرح طرح کا سامان مہیا کیا ہے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے وہ حصے سماعت کی تشنا کامی کا سامان مہیا نہ کرتے. اب ان کی اردو دانی، ان کی خوبصورت جملوں کا اسٹرکچر غور کیجیے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حصے سماعت کے لیے کی تشنا کامی کا سامان مہیا نہ کرتا. محققین اور شناسائے راز تو یہ کہتے ہیں کہ جانور اور پرندے اپنی خوش الحانی کی وجہ سے شاعری اور موسیقی کے تخلیقی عمل میں ممدوح و معاون ہیں. ان کی آواز، رنگ اور چال، ڈھال، رقص و نغمہ بے شمار جہتوں پہ محیط ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پپیہا رکھب میں اپنی رٹ لگاتا ہے، مور کھرج میں جھنکارتا ہے، بکری گندھار میں ممیاتی ہے، کلکن مدھن میں پکارتا ہے، دھیوت گھوڑے کا ہنہنانا ہے، کوئل کی کوک میں پنچم کا سر ہے، نکھاد ہاتھی کی چنگھاڑ ہے. یہ سب آوازیں مل کر کائنات میں فطری راگ الاپ ہیں. ان گنت سازوں کی جھنکار سے ایک گونج مسلسل ہے جس کی لے سے راگ تخلیق ہو رہے ہیں، جن کے پردیپ سے آواز کی دنیا میں ردھم قائم ہے. فضائے بسیط میں مالکونس، میگھ، ہنڈول، بھیروں، دیپک، سری کے دیو گرج رہے ہیں. اساوری اور رام کلی کی نازک پریاں ہوا میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. ایک تانپورا ہے جس کی مدھر سرتا نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے. تانپورے کی آواز جو گیت سے پہلے شروع ہوتی ہے، گیت کے دوران موجود رہتی ہے اور گیت کے بعد تک گونجتی رہتی ہے. سر جو ذات مطلق ہے، جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا. تو دوستو، یہ کیا ہے جو آپ نے ابھی سنا؟ یہ قیصر بھائی کی تخلیق ہے. یہ ان کا موسیقی پر ایک پیراگراف کا اظہار ہے. مجھے تو یہ رومی کا کلام لگتا ہے، حافظ کا دیوان لگتا ہے، اقبال کی شاعری لگتی ہے. یہ ایک صوفی کا بیان ہے. یہ کتاب اس قدر محبت اور اہتمام سے لکھی گئی ہے، محض ایک گلوکار کی گائیکی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قیصر بھائی کی عمر بھر کا مشاہدہ ہے، مطالعے کا نچوڑ ہے. جو انسان دوستی اور کائنات کے رموز سے ان کا عشق ہے، اس کتاب کے ہر لفظ، ہر جملے سے آیا ہے. جو رنگ اور آوازیں اس کائنات کو ربط بخش رہی ہیں، ان کا وہ شعور ہے جو ان کے پاس ہے، اور زبان کی شائستگی، لطافت اور مہارت کا بے پناہ اظہار ہے. اس کتاب کی اشاعت کو 3 مہینے ہوئے ہوں گے اور پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے. دوسرا ایڈیشن دسمبر میں آنے والا ہے. یہ کتاب صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی مقبول نہیں ہے، بلکہ تمام مغربی ممالک میں جہاں جہاں انڈین اور پاکستانی میوزک سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، یہ کتاب مقبول ہو رہی ہے. اس کی 3 زبانوں میں اشاعت کا کام جاری ہے. اردو، ہندی کے علاوہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ قیصر بھائی ایک ہندوستان کے سب سے بڑے بک فیئر میں فروری میں مدعو ہیں. ایک بات میں نے ان سے کی تھی کہ اب دنیا میں جہاں بھی موسیقی کا ذکر ہوگا، رفیع صاحب کا ذکر ہوگا، اگر اس میں قیصر بھائی شامل نہ ہوئے تو وہ ذکر ادھورا
اور نامکمل سمجھا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. رضوان نے بہت اچھا کہا لیکن بہت زیادہ کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2% ہی سچ سمجھیے گا. میں اس قابل نہیں کہ ایک کتاب لکھنے کے بعد انسان حافظ رومی نہیں بن سکتا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. میں اس محفل کے تمام منتظمین کا بطور خاص میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری اس چھوٹی سی کاوش کے لیے آپ نے اتنا ٹائم وقف کیا. خصوصاً ڈاکٹر الیاس صاحب, ڈاکٹر شہاب, ڈاکٹر ریحان اور خاص طور پہ رضوان اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں اور اتنے اچھے اور نیک کلمات کہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں, لیکن آپ کے اس پیار اور خلوص کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. عرض کرتا ہوں کہ آواز پہ لکھنا ایک کار دشوار ہی نہ تھا بلکہ کار ممکن تھا, اور اس کو میرا خیال ہے کہ میں بہت لمبا نہیں کھینچنا چاہتا کیونکہ کتاب کا تعارف جو ہے وہ رضوان نے کلی طور پہ کروا دیا ہے کہ کتاب کیا ہے, کس کے بارے میں ہے. لیکن اس کا موضوع سخن جو تھا اصل میں وہ رفیع صاحب بعد میں آئے. میں آواز جو انسان کی آواز ہے میں اس سے بڑا متاثر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی وجود کو خدا تعالیٰ نے 2 حصوں میں منقسم کیا ہے. ایک تو اس کا بدنی حصہ ہے جسے ہم فزکس کہتے ہیں, اور ایک اس کا روحانی حصہ ہے جسے باطن کہا جاتا ہے. جسمانی ڈاکٹرز تو ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے بدن کو, اس کی آنکھیں, ناک, کان اور دیگر اعضاء کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ حصہ جو نظروں سے محو ہے, نظر نہیں آتا, جس میں خواہشات, انسانی جذبات, ارادے, غصہ اور اس طرح کے دیگر عوامل شامل ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن وہ انسان کی ذات کو مکمل کرتے ہیں ہر صورت. اسی طرح میٹا فزکس میں ایک چیز آواز تھی. تو آواز متاثر اس لیے کرتی ہے کہ اس کے اندر انسان کی پوری شخصیت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے آواز کے اندر. آپ دیکھیے کہ ہمیں کوئی فون آئے تو شکل دیکھے بغیر ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کی آواز ہے. میں اپنی جب 82 برس کی ماں کو لاہور میں فون کرتا ہوں تو میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اماں کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں کیسا تیرا کی حال ہے. یعنی کہ آواز کے اندر پوری انسان کی شخصیت, اس کی قامت, اس کا وجود, اس کی پوری آئیڈینٹی جو ہے وہ آواز کے اندر شامل ہوتی ہے. تو میں نے جب اس پہ لکھنا شروع کیا تو یہ ایک بہت ہی مجھے مشکل لگا, اور اس پہ اتنا کچھ نہیں تھا کہ آواز کے اوپر میں کیا لکھوں, لیکن میری چاہت یا میرا ارادہ اس وجہ سے کچھ مستحکم ہوا کہ جب میں رفیع صاحب کو اندر لے کے آیا اس میں, کیونکہ آواز طرح طرح کی آوازیں ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آواز تھی ایوب خان کی تقریر کی, یا ایک شکیل احمد خبریں پڑھنے والے ہوتے تھے, یا انیتا غلام حسین خبریں پڑھتی تھی. تو ان کی آواز کا ایک جادو اثر, ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے. تو رفیع صاحب کی آواز سے میں یہ آشنائی مجھے یاد پڑتا ہے کہ 63 میں جب میں 10 سال کا تھا تو پہلا گانا جو مجھے یاد ہے, تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگی, سسرال فلم کا گانا, تو وہ گانا میرے دل کے اندر اٹکا. لیکن اس سے پہلے ایک گانا میں نے اور سنا تھا فلم مدھومتی کا. رضوان کیا گانا تھا؟ بہرحال تو اس وقت سے ایک تعلق قائم ہوا, اور 10 سال کی عمر میں نہیں جانتا تھا کہ رفیع کون ہے, کیا کرتا ہے, کیا گاتا ہے, لیکن دل کے چارٹ پہ جو نام لگا وہ رفیع صاحب کا تھا. اس سے یہ کہنا مقصد نہیں کہ مجھے دیگر گائک پسند نہیں ہیں, بالکل ہیں, جیسے مہدی حسن ہیں, کشور کمار ہیں, جگجیت ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن اس میں ایک قامت یا ایک جسے میں ایک تکمیلی کیفیت جو رفیع صاحب کی آواز میں ملی مجھے کسی اور گائک میں ملی نہیں. تو بہرحال یہ شوق جو تھا یہ بعد میں ایک شوق کی حد تک, اور شوق کے بعد عشق کی حد تک پہنچا, تبھی اس کا نام آواز عشق جو ہے. ایک تو آواز اور عشق کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے اندر رفیع صاحب کی ذات شامل حال ہے, نہ صرف ان کی گائکی. جب میں نے ان اوراق کو چھیڑا اور میں ڈیپ ڈاؤن گیا اس سبجیکٹ کے اندر تو مجھے ان کی ذات کے بہت سے حوالے جو پہلے نگاہوں میں نہیں تھے, وہ ان کا ایک پرتو بہت بھرپور طریقے سے سامنے آیا, اور مجھے واقعی لگا کہ یہ ایک بڑا سچا بندہ تھا اور ایک ڈیوائن تحفہ تھا رفیع صاحب کے پاس.
ورنہ اگر یہ صرف اسکول یا سیکھنے یا ریاضت کی بات ہوتی تو بہت سارے رفیع صاحب وجود میں آ چکے ہوتے، لیکن اس جیسا نہیں تھا. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض اور کر دوں اس سے پہلے کہ میں اپنے چند اقتباسات آپ کو سناؤں کہ سر ہے کیا، سر کیا چیز ہے. میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ کپاس کے پھولوں کی جب چنائی ہوتی ہے تو ان پھولوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان پھولوں کے اندر بہت سا تلچھٹ جو ہے، بہت سے ایسے ریشے، بہت سے ایسے لوازمات جو درکار نہیں ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں، جس میں لکڑی، پتے، مکھیاں اور کافی کچھ نہ وہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی کلیننگ ہوتی ہے کہ آپ ان اجزاء سے، روئی کے اجزاء سے تمام ان غیر ضروری چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. اس کے بعد ایک پروسیس جننگ کا ہوتا ہے کہ جب روئی کے فلامنٹ کو تمام ایک فلفی سچویشن میں ایک نرم پرتوں لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سپننگ ہے جو سپنڈل کے اوپر آپ اس کو تکلے کے اوپر بیلتے ہیں اور وہ ایک دھاگا یا یان کی صورت اختیار کرتا ہے. اس کے بعد اس یان کی کومبنگ ہوتی ہے اور بعد میں سائزنگ ہوتی ہے. آواز بھی بالکل خام حالت میں یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایسی کہ جو ایک سر کے لیے ان کو اس کی صفائی یا اس کی شفافیت لازمی ہے، اور یہ پروسیس آپ ریاضت کے ذریعے طے کرتے ہیں. ریاضت کے اندر یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، اس کو اگر ڈسکس کریں گے تو شام یہیں پہ رات ہو جائے گی. کہ آپ دیگر اوقات میں دن کو اور رات کو آپ ایک لمبی ایک پریکٹس دیتے ہیں اپنی آواز کو، اس کے اندر تنوع، اس کے اندر تناؤ، اس کے اندر شفافیت پیدا کرنے کے لیے، اور ایسے تمام غیر ضروری اجزاء جو آواز کو کھردرا یا رف بناتے ہیں وہ آپ ان کو نکالتے ہیں. اس کے اندر تانے ہیں، اس کے اندر سانس کی زور آوری ہے، اس کے اندر پلٹے ہیں، اور پھر یہ سارا جا کر آواز اپنے دو تناسب پہ ٹھہرتی ہے. اور سائنٹیفک حوالے سے اس کو یوں کہا گیا ہے کہ آواز کی تحت کے اندر اگر آپ جائیں لوور نوٹس میں تو وہ کثافت یا اسے آپ بیس یا باس کہتے ہیں، اور اوپر جائیں ہائی نوٹس میں تو وہ ٹریبل ہے، اور اس دونوں کے درمیان ایک مڈ رینج ہے. اور جب ان تینوں چیزوں کے اندر توافق اور توازن اور بالکل استحکام پیدا ہو جائے تو وہ محمد رفیع صاحب کی آواز بنتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں اس کو آگے نہیں کھینچتا، موضوع بڑا دلچسپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے غیر دلچسپی ہو جن کو موسیقی سے یا رفیع صاحب کی ذات سے اتنا تعلق نہیں ہوگا. لیکن آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میری اس آواز کو، آپ میری بات کو سن لیں. میں اس کو مختصر کر کے آتا ہوں اپنے چند ایک اقتباسات کہنے کو آواز عشق آواز کے بارے میں، لیکن رضوان نے جیسا کہا بہت سارے موضوعات اس کے اندر آ گئے ہیں کہ راگوں کا انسانی نفسیات پہ اثر، عشق و محبت، اور پھر گانوں کا اپنا تسلسل کے ساتھ جو میں نے اس کا انالیسس کیا، میں وہ ایک آدھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اجازت ہے سر؟